السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان کی خواہشات کا کہیں اختتام نہیں ہوتا، لیکن بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کہ زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ ایسا ہی سمرین کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کی ایک خواہش نے اس کو زندگی بھر کے لیے ایسا روگ دے دیا جس کا کوئی تدارک نہ تھا۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ سمرین کو ہاتھ میں چمکتا ہوا سونے کا کنگن پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ 4 بہنیں تھیں۔ مہنگائی کے اس دور میں ان کے والدین نے ان چاروں کو بمشکل اپنے اپنے گھروں کا کیا تھا۔ سمرین بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسے جہیز میں اور کچھ نہ دیں، صرف ایک خوبصورت سا سونے کا کنگن بنوا دیں۔ والدہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہیں، پھر بولی، سمرین، ہم سونے کا کنگن دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو میری شادی ہی نہ کریں۔ وہ منہ پھلا کر بولی، چل پگلی، اللہ تجھے تیرے نصیب سے دے گا، تو شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہہ کر ایک چھوڑ 2 کنگن بنوا لینا۔ ماں نے دلاسا دیا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ پھر سمرین اور یاسر کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سمرین اور یاسر کی دعوتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد سمرین کی ساس نے اسے گھر کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ سمرین کے جیٹھ احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ اس گھر میں سمرین کی ساس، سسر، ایک نند تحریم اور سمرین کے شوہر یاسر تھے۔ سمرین نے تمام ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے اٹھا لیں۔ یاسر سمرین جیسی بیوی سے بہت خوش تھا۔ پھر ایک شام سمرین نے یاسر سے کہا، ہماری شادی کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے، ہم کہیں گھومنے ہی نہیں گئے۔ چلیں گے، بس اگلے ماہ مجھے بونس ملنے والا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ہائے، بونس ملے گا آپ کو؟ بس تو آپ مجھے سونے کا کنگن بنوا دیجیے گا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولی تو وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ سمرین، مجھے بونس میں اتنی رقم نہیں ملے گی کہ میں تمہارے لیے کنگن بنوا سکوں۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، یاسر، مجھے اپنی زندگی میں کنگن چاہیے۔ یاسر نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، میں نے آفس میں ایک کمیٹی ڈالی ہے، تقریباً 1 لاکھ کی کمیٹی ہے۔ کھلتے ہی تمہاری خواہش کے مطابق کنگن تمہارے خوبصورت ہاتھوں میں ڈال دوں گا۔ یاسر نے محبت آمیز لہجے میں کہا تو سمرین یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ ان کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزرا تو سمرین نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ننھا کاشان پورے گھر کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ ایک دن یاسر بیٹے کو گود میں لیے اسے پیار کر رہا تھا تو تب ہی سمرین نے ہنستے ہوئے کہا، یاسر، کاشان کی پیدائش کی خوشی میں ہی مجھے سونے کے کنگن بنوا دیں۔ یاسر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سمجھاتے ہوئے بولا، سمرین، ابھی کمیٹی نہیں نکلی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ سمرین نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تو یاسر سوچنے لگا، اف، سمرین کے ذہن سے یہ سونے کے کنگن کا بھوت کب اترے گا؟ اتنی مہنگائی ہے کہ تنخواہ میں بمشکل گزارا ہوتا ہے، اس سے کنگن کہاں سے دلاؤں؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے نکل آیا۔ اگلے ماہ امی جان کی آنکھوں کا آپریشن بھی کرانا تھا۔ ادھر تحریم کے سسرال والے شادی کی جلدی کر رہے تھے۔ احمد بھائی نے تحریم کی شادی کے لیے زیور اور کھانے کے علاوہ ہال کے اخراجات کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن اس کے علاوہ فرنیچر، کپڑے اور دیگر ہزاروں اخراجات کی ذمہ داری یاسر پر تھی۔ یاسر پہلے ہی اس صورتحال سے بہت پریشان تھا، مگر سمرین کے سونے کے کنگن کی خواہش اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ وہ سمرین کو کب سے ٹال رہا تھا۔ اگلے ماہ احمد بھائی اور اس نے مل کر اپنی والدہ کی آنکھوں کا آپریشن کروایا۔ آپریشن کامیاب رہا، لیکن بعد میں مسلسل آنکھوں کی دوائی کا استعمال لازمی جز بن گیا۔ تحریم اور سمرین نے دل سے ان کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹی تھیں۔
2 ماہ بعد تحریم کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ یاسر اپنی بہن کو بہت کچھ دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے آفس میں کمیٹی کے لیے بات کی جو فوری طور پر قبول کر لی گئی۔ اس کے پاس کچھ بانڈز بھی تھے جنہیں اس نے کیش کروایا۔ بینک میں کچھ سیونگ رکھی تھی، سب مل ملا کر تقریباً 2.25 لاکھ روپے بنے تھے۔ ایک دن نعیمہ بھابھی اور احمد بھائی تحریم کے زیورات لے کر آ گئے۔ ان میں تحریم کے لیے ایک سونے کا کنگن بھی تھا، چمکتا دمکتا، نگینوں سے جگمگاتا اور جھلملاتا ہوا۔ جب سمرین کی نگاہ کنگن پر پڑی تو اس نے بے قراری سے کنگن اٹھایا اور خوشی سے جلدی سے اپنی سفید کلائی میں ڈال لیا۔ اس وقت کمرے میں سمرین کے علاوہ یاسر بھی موجود تھا۔ اس نے جب سمرین کو دیوانہ وار کنگن چومتے دیکھا تو ایک حسرت بھری آہ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ اب تک سمرین کو کنگن نہیں دلا سکا تھا۔ خاموشی سے اس نے کنگن سمرین کی کلائی سے اتار کر واپس ڈبے میں ڈالا اور باقی زیورات کے ساتھ رکھ کے تحریم کو آواز دی۔ کیا ہے یاسر، تھوڑی دیر تو خوش ہونے دیتے، وہ خفا ہوتے ہوئے بولی۔ جو چیز ہماری نہیں ہے تو اس کی آرزو کیوں کریں؟ یاسر نے بھی خفا ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تحریم ہماری نہیں ہے؟ تحریم ہماری ہے تو اس کا کنگن بھی ہمارا ہوا۔ سمرین نے عجیب سی بات کہی، واقعی کنگن اس کی زندگی بن چکا تھا۔ اب تو تحریم کی شادی ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک یاسر سمرین کو کنگن نہیں دلا پایا تھا۔ یاسر جو کب سے سمرین کو ڈھونڈ رہا تھا، جب وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے ٹیریس پر آیا تو وہ اسے وہاں پڑے گاؤ تکیے پر بیٹھی کچھ سوچتی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیرت سے اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ یاسر نے کہا۔ سمرین کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں، یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا سوچ رہی ہو؟ یاسر نے غصیلی آواز میں کہا۔ سوچ رہی ہوں میرا شوہر مجھے سونے کا کنگن بنوا کے دے سکے گا یا میں اس خواہش کو لیے ہی دنیا سے گزر جاؤں گی۔ اس کے اداس چہرے نے یاسر کو تڑپا دیا۔ سمرین پلیز، کیوں سوچتی ہو ایسی باتیں؟ کاشان جاگنے والا ہوگا یا شاید جاگ چکا ہو۔ چلو نیچے، میں کوشش کروں گا تمہیں جلد ہی کنگن بنوا دوں۔ وہ ایک بار پھر سمرین کو امید دلانے لگا۔ سچ؟ بالکل سچ، اس نے کہا اور اسے لیے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک روز سمرین نے کہا، یاسر ہماری شادی کو پورے 6 سال ہو چکے ہیں، کل ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، پلیز سیلیبریٹ کریں گے؟ اگر تم کرنا چاہو تو ارینج کر لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ آپ مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ تو سرپرائز ہے، کل ہی پتہ چلے گا۔ اگلی صبح ہی اس نے تیاری شروع کر دی۔ شام 5 بجے جب یاسر گھر آئے تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ فرنیچر کی ترتیب بدلی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ ان کا کہیں باہر جانے کا پروگرام تھا۔ گھر میں اس نے ساس سسر کے لیے پرہیزی کھانا تیار کر دیا تھا۔ انہوں نے خوب انجوائے کیا، اچھا کھانا کھایا، موٹر سائیکل پر دونوں کاشان کو لے کر خوب گھومتے رہے۔ واپسی پر یاسر نے اسے بتایا کہ گفٹ گھر پر ملے گا۔ سمرین نے بھی اسے بتایا کہ اس نے بھی یاسر کے لیے گفٹ لے رکھا ہے۔ جب وہ گھر آئے تو یاسر نے سمرین کو ایک پیکٹ دیا۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں سے ایک نفیس ساڑی برآمد ہوئی۔ سمرین کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کیوں، پسند نہیں آئی کیا؟ یاسر نے پوچھا۔ نہیں تو، اچھی ہے۔ وہ دراصل میں سمجھی کہ اس کی بات ادھوری تھی کہ یاسر بول پڑا، جناب یہ پیکٹ بھی کھولیے۔ سمرین نے دوسرا چھوٹا سا پیکٹ کھولا اور وہ حیرانی اور خوشی کی کیفیت سے جھوم اٹھی۔ ایک خوبصورت کنگن پیکٹ میں موجود ڈبے میں جگمگا رہا تھا۔ اوہ یاسر، تم کتنے اچھے ہو، میرے تصور سے بھی بڑھ کر۔ اس نے اظہار تشکر کے طور پر کنگن کو بوسہ دیتے ہوئے جھٹ اپنی گوری کلائیوں میں پہن لیا۔ جس کنگن کے لیے وہ بہت ترس رہی تھی، اس کی خواہش نے آج تکمیل کی صورت دیکھی تھی۔
نازک جڑاؤ نگینوں کا کنگن اس کی خوبصورت کلائی پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی جب یاسر نے کہا، میرا گفٹ کدھر ہے جناب؟ اوہ، یہ رہا آپ کا گفٹ۔ اس نے جلدی سے پرس سے ایک خوبصورت پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یاسر کی پسندیدہ خوشبو والا پرفیوم پیکٹ سے برآمد ہوا۔ یاسر نے بھی خوش دلی سے اسے تھینکس کہا۔ پھر دونوں نے اماں اور ابا سے ڈھیروں دعائیں لیں۔ اگلے دن بھی وقت بہت ہنسی خوشی گزرا۔ اب کاشان ماشاءاللہ سے 5 سال کا ہو گیا تھا اور وہ اسکول بھی جانے لگا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے یاسر اسے اسکول ڈراپ کر دیتا اور واپس لانے کی ذمہ داری سمرین کی تھی، اور اس دن بھی وہ معمول کے مطابق کاشان کو لے کر رکشے پر گھر واپس آ رہی تھی کہ خلاف توقع ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوان اس کے رکشے کے پیچھے لگ گئے۔ وہ آنے والے وقت سے بے خبر رکشے میں بیٹھی تھی اور رکشہ اس کے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک قدرے سنسان سڑک پر موٹر سائیکل رکشے کے عین سامنے آ گئی۔ رکشے والا بریک نہ لگاتا تو موٹر سائیکل سوار ضرور اسے گولیوں کا نشانہ بنا دیتے۔ مجبوراً رکشے والے کو رکشہ روکنا پڑا۔ ایک نوجوان لڑکا موٹر سائیکل پر سے اتر کر سمرین کے پاس آیا اور کنگن اتارنے کو کہا۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے بیوی، جلدی سے اتارو ورنہ، ہاتھوں میں لیے پستول لہراتے ہوئے بولا۔ میں یہ کنگن نہیں دوں گی، وہ منمنائی۔ اوکے، ہم خود لے لیتے ہیں، نوجوان نے بے دردی سے کنگن ہاتھ میں سے اتارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ کنگن لے کر مڑا تو اچانک ہی سمرین کے ذہن میں اپنی دوست سارا کا وہ واقعہ گھوم گیا جب وہ کسی پارلر سے نکل رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان نے اس کو پستول دکھا کر ہاتھ سے اس کی سونے کی چوڑیاں اتروا لی تھیں۔ سارا نے صرف یہی کہا تھا، ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن یہ تو نکلی ہیں۔ نوجوان نے ناگواری سے چوڑیاں پھینک دی تھی اور سارا سونے کی وہ چوڑیاں اٹھا کر خوشی خوشی آ گئی تھی۔ سمرین نے بھی یہی ترکیب آزمائی اور جلدی سے بولی، لے جاؤ، یہ تو نکلی ہیں، تم اسے لے کر بہت پچھتاؤ گے۔ نوجوان غصے سے مڑا اور اس نے سمرین کی توقع کے خلاف 3 فائر کاشان پر کر دیے۔ بچہ سہما ڈرا تو بیٹھا تھا، خون میں لت پت ہو کر وہیں دم توڑ گیا۔ بیوی، میں تو نہیں پچھتاؤں گا، اب تم زندگی بھر پچھتاؤ گی اپنا بچہ کھو کر۔ کہتے ہوئے اس نے کنگن رکشے میں بیٹھی سمرین کی طرف اچھالا اور موٹر سائیکل پر سوار ہوا۔ دوسرے نے تیزی سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ کاشان کی میت اٹھی تو سمرین کی چیخوں سے ہر ایک کے دل لرز اٹھے۔ سب صبر کی تلقین کر رہے تھے لیکن اسے صبر ہی نہ آتا تھا۔ غم کی بھاری سل سے دل پھٹا جاتا تھا۔ یاسر کے دل کی تڑپ کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ غم اور صدمے سے دوچار تھا۔ سمرین کو تو بس چپ لگ گئی تھی۔ اس واقعے کے 5ویں دن رکشے والے نے گھر کا دروازہ بجایا۔ یاسر باہر آئے تو اس نے یاسر کو کنگن دیتے ہوئے ساری رودات بتا دی۔ حقیقت پتہ چلی تو یاسر کا ذہن آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ اف، سمرین نے کنگن بچانے کی خاطر کاشان کو۔ آگے وہ نہ سوچ سکا۔ وہ دندناتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ ایزی چیئر پر سمرین غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ ایک دم ہی گھوم گیا۔ بولا، سمرین یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بلک بلک کے رو دیا۔ سمرین خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بولی۔ تم نے اس کنگن کو کیوں بچایا سمرین؟ دیکھو انہوں نے میرے کاشان کو مار دیا۔ وہ تڑپ کے رونے لگا۔ کنگن اس کے سامنے وہ پھینک چکا تھا۔ وہ کنگن دیکھ کر ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور یاسر کے کندھے سے جا لگی۔ یاسر، پھینک دو اس کنگن کو، پلیز، اس نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ یہ بڑا منحوس کنگن ہے، اس نے میری خوشیاں نگل لی ہیں، لے جاؤ اسے یہاں سے، لے جاؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا انداز اتنا تکلیف دہ تھا کہ یاسر خود اپنا رونا بھول کر اسے تسلیاں دینے لگا۔ اگر تمہیں بھی کچھ ہو جاتا تو بھی زندگی آنسوؤں میں ڈوب جاتی۔ کاشان چلا گیا تب بھی زندگی غم کا طوفان بن گئی ہے۔
سمرین، یہ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ یہ معمولی چیزوں کی وجہ سے انسانی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ صرف دولت کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ انسان اور انسانیت کے دکھ کو سمجھتے ہی نہیں۔ یاسر گہری اداسی سے بول رہا تھا۔ سونے کا کنگن تمہارے لیے خریدنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے چاندی کا کنگن لے کر اس پر سونے کا پانی کروا دیا تھا اور سوچا تھا کہ تمہارے علم میں لائے بغیر ہر ماہ ایسا کرتا رہوں گا تاکہ اس کی چمک دمک باقی رہے۔ سمرین حیرت سے یاسر کی بات سن رہی تھی۔ کیا واقعی یہ نکلی ہے؟ سمرین نے دل تھام کے کہا۔ ہاں، لیکن اس نکلی کنگن نے میرا جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ سمرین، کیوں خواہش پال رکھی تھی تم نے ایسی، کیوں؟ یاسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یاسر کی بات سن کر سمرین کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور وہ یہ سوچتے ہوئے بلک بلک کر رونے لگی کہ اس نے واقعی ایک نکلی کنگن کی خاطر اپنے جان سے پیارے بیٹے کو گنوا دیا، اور یوں اس کی یہ خواہش اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گئی۔